بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امجد وڑیچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت انہوں نے پورے پاکستان کی مارکیٹس کو اور مالز کو اور جتنے کمرشل سینٹرز ہیں ان کو کھول دیا لوگوں کے لیے کہ وہ جا کے وہاں پہ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسے سچویشن میں ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے چکر میں ریسٹرکشنز گورنمنٹ نے لگائی ہوئی تھیں اور لاک ڈاؤن کی کسی جو کیفیت تھی اس وجہ سے دکانیں جب بند تھیں، تو جب یہ اوپن ہو گیا سارا کچھ، تو اب ایک بہت بڑا خطرہ جو سامنے جس سے بچنے کی ہم کوشش کر رہے تھے اس کے بارے میں آگے چیب گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ وہ بہت سے عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، وہ اب اس طرف ان کا دھیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ پاکستان جو ہے نا وہ خطرے میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال اس ایشو کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ میں جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے، لٹرلی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک شوق کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تو نیچرلی ہر بندے یہ چاہتا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جیبیں خالی نہ ہوں، ان کے گھروں کے چولہے چلیں، تاجروں کا کاروبار چلے اور جو ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن ایک کویسچن ہے بہت بڑا کہ پہلے جو جان کی حفاظت ہے وہ آگے پریورٹی ہے یا مال جو ہے کمانا وہ پریورٹی ہے؟ یہ مجھے دنیا کے میں سوشل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے دنیا کی ہسٹری پڑھی ہے، میں نے سیاسیات پڑھی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے تو جو کچھ پڑھا ہے وہ سارے کا سارا یہاں پہ جان جو ہے، جان کی حفاظت ہمیشہ وہ پریورٹی ہے۔ لیکن پاکستان میں اس طرح کا ماحول انفارچونیٹلی بن گیا ہے کہ ہر چیز کنفیوز ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے، دیکھیں جو میرا دکھ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑا اس کو کھنگالا ہے، بڑا دیکھا ہے، بڑا سوچا ہے، میں نے ریمارکس میں دیکھا ہے، کہیں کسی آرگومنٹ میں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے۔ کیا اس کی بنیاد کچھ سائنسی انپٹ ہے؟ کیا اس کی بنیاد میڈیکل ڈاکٹرز جن کا یہ پروفیشن ہے کہ وہ بیماریوں کو ہینڈل کریں، ان کی طرف سے ایسی کوئی انپٹ آئی ہے؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سائنس اور میڈیکل کی ایڈوائس کو لے کے اس فیصلے کو کیا ہے، یا ایک پاپولیرٹی گین کرنے کے چکر میں کہ لوگوں کی طرف سے واہ واہ ہو اس بنیاد پہ کیا ہے، یا اس کی بنیاد کسی قانون پہ ہے؟ کون سا وہ قانون ہے جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا ہے؟ مجھے یقین کریں کہ میں تو اس کو سمجھنے میں ناکام ہو گیا ہوں کہ جو میڈیکل ایڈوائس ہے، جو سائنس منسٹری ہے پاکستان کی، وہ وارننگز دے رہی ہے، وہ اسی وقت جب یہ فیصلہ آ رہا ہے اسی وقت وہ وارننگز دے رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان میں کرونا کا پیک ٹائم آنا ہے اور ان کے خیال میں جون کا تیسرا ہفتہ جو ہے وہ بڑا کروشل ہو سکتا ہے، اور جو پیک ٹائم ہے وہ تب آئے گا۔ اگر پیک ٹائم خدا نخواستہ آنا ہے ابھی اور تب اگر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ابھی اس خطرے سے اس طریقے سے ہمیں وہ درپیش ہی نہیں ہوا جس سے دنیا گزر چکی ہے یا گزر رہی ہے، تو ہم اس میں بالکل اس کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں۔ یا یہ ہے کہ اگر سائنس منسٹری یہ کہتی ہے کہ جون میں پیک آ سکتی ہے، دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کرونا محض فلو نہیں ہے، یہ اس سے بہت کچھ آگے ہے۔ کیا سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ صرف فلو ہے جو عام فلو ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہے، وہ اس بات کو، اس ایڈوائس کو وہ اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی جو منسٹری آف سائنس پاکستان کی کہہ رہی ہے۔ تو منسٹری تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ سیم جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ بھی پریس کانفرنسز کر کے، آپ کو پتہ کراچی میں کی، انہوں نے لاہور میں کی، انہوں نے اور جگہ پہ کی، اور انہوں نے بھی ہاتھ باندھے کہ بھی یہ جو ہے نا اس طریقے سے آپ ماحول کو اوپن نہ کریں ورنہ ان مینیجیبل ہو جائے گا۔ تو وہ تو سائڈ پہ رہ گئے۔ اب کون سی چیز ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی بنیاد بنی ہے؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان جو ایگزیکٹو ہے وہ اس نے کوئی آ کے وہاں پہ کوئی پلی لی ہے؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ایگزیکٹو جو ہے وہ تو یہ صوبوں کا معاملہ ہے، اور کئی صوبے سندھ خاص طور پہ جس میں آگے ہے وہ تو ابھی اس رسک کو نہیں لینا چاہتے، چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ کچی وادیاں، اور جو جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا رش ہے، جتنی آبادی ہے، اتنی لاہور اور دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کی صورتحال ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی بازاروں میں اس طرح ہی رش ہوتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ان لوگوں کی جو ایگزیکٹو ہے اس کی سوچ تو وہ نہیں ہے۔ اگر کھولنا بھی چاہتے ہیں، عمران خان بھی اگر کھولنا چاہتے ہیں تو وہ مرحلہ وار کھولنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہ جو نظریات ہیں اس بارے میں
وہ کچھ زیادہ میچ نہیں کرتے بہت سی دنیا کے جو قائدین ہیں، لیڈرز ہیں جو نپٹ رہے ہیں اس مسئلے سے، لیکن پھر بھی وہ اس طریقے سے تو وہ بھی نہیں کھولنا چاہ رہے تھے یا کھول رہے تھے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے کھول دیا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب میں نے بڑا کوشش کیا کھنگالنے کی، اور مجھے اس میں کچھ بڑی بے رحم سی چیزیں نظر آئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بھی سپریم کورٹ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو کھول رہی ہے۔ اور انہوں نے بڑے تنزیہ انداز میں فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ لوگ تو اور بیماریوں سے بھی مرتے رہتے ہیں، روزانہ مرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ جو ہیپیٹائٹس ہے یا برین ہیمریج ہے یا اور جگر اور گردے فیل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی کئی اس سے بھی لوگ مرتے ہیں، تب تو اس طریقے سے یہ نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھی ایسا کیا وجہ ہے کہ کرونا کے اوپر آپ اتنے کیوں اخراجات کر رہے ہیں، باقی بیماریوں پہ تو ایسے اخراجات نہیں ہوتے۔ اب یہ جو چیز ہے میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے، یا یہ کوئی گاما ساجا نیلا دیلا ہے، کوئی ٹام اینڈ جیری ہے، یہ کون ہے بندہ جو کوئی لے مین ہے، ان پڑھ آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی، یہ کون یہ ریمارکس دے رہا ہے کہ بھی یہ ایک پینڈیمک ہے، یہ ایک عالمی وبائی مرض ہے، یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، یہ کچھ جو دشمن ہے لگانے والا وہ کچھ پتہ نہیں ہے، وہ سرفس پہ کس جگہ پہ ہے، کسی کپڑے پہ ہے، کسی ڈبے پہ ہے، کسی ہوا میں وہ کہیں پہ اسٹے کر رہا ہے، وہ سانس کے ذریعے آ رہا ہے، وہ ناک کے ذریعے آ رہا ہے، وہ آنکھ کے ذریعے آ رہا ہے، وہ ہاتھ کے ذریعے آ رہا ہے، وہ کانوں کے ذریعے آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ دشمن جو حملہ اور ہو چکا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ جو دوسری بیماریاں ہیں وہ تو پہلے بیماری آتی ہیں، اس کا ایک ٹائم لیتی ہیں اور ساتھ ساتھ علاج ہوتا ہے، کچھ ڈیٹیوریٹ ہو جاتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ایک پروسیجر ہے نیچرل، وہ چلتا ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس کے اوپر انٹرپریٹ کرنا یہ تو ایک عام لے مین کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی یہ لوگ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں اور وہ کرونا کے پیشنٹ نہیں بھی ہوتے تو کرونا کے پیشنٹ ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں۔ بھائی یہ تو عام آدمی کہتا ہے، یہ تو عام آدمی، مجھے ایسے لوگ ابھی پاکستان میں اب بھی میں بے شمار لوگوں کو میرے جاننے والے وہ کہتے ہیں یہ تو سارا ڈھونگ ہے، یہ تو ساری بیماری ہے ہی نہیں، مجھے تو کوئی پیشنٹ نہیں ملا۔ تو کیا ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے؟ بھئی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے تو دنیا میں جو 50 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہو گئے ہیں، 3 لاکھ 4 لاکھ کے لوگ جو ہیں وہ ان کی جانیں چلی گئی ہیں، اور پاکستان میں بھی جو ڈیتھ ٹول ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، اور یہ بیماری پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جو سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور جو کمیٹی ہے ماہرین کی منسٹری آف سائنس کی، وہ اس کے الٹ وارننگز دے رہی ہے۔ تو ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں کیا وہ بات سمجھتے ہیں جو کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈھونگ ہے اور یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیشنٹس ڈکلیئر کیے جاتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں اس کے؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے عالمی، یہ کوئی ویسٹ کی سازش ہے، یا کوئی عالمی وہ چین اور امریکہ کی لڑائی ہے، یا اسرائیل نے کوئی سازش کر دیا، یا بل گیٹ نے کوئی چپ لگانے کے چکر میں سارا ایسا کچھ کر دیا؟ کیا ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جن کے ہاتھ میں ہمارے نظام انصاف کی کتابیں ہیں، کیا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی جس طرح سوچتے؟ اگر سوچتے ہیں تو کیا ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے، اس کی کوئی سالڈ ریزن ہے؟ وہ کس وجہ سے ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے؟ اور ڈھونگ اس کو سوچ کے پھر آگے وہ ریمارکس بیماریوں کے بارے میں دیتے ہیں اور اس ڈیتھ ٹال کو اس کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مارکیٹس اوپن کر دیں۔ دیکھیں میں بالکل اس کے خلاف تو میں بھی نہیں ہوں کہ مارکیٹس بند کر دی جائیں، بالکل ہی، لیکن میں اس کے حق میں ضرور ہوں کہ جو اس کے ایس او پیز ہیں وہ فالو کیے جائیں، اور اگر کوئی فالو نہیں کرتے تو وہ مارکیٹ سیل ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے تو جو سیل ہوئی تھی وہ بھی کھلوا دی ہیں۔ اس کا مطلب کہ تاجروں کو فری لائسنس دے دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں کاروبار کریں۔ یہ ذمہ داری ان نے ڈال دی ہے عام آدمی کے اوپر کہ وہ پابندی کرے۔ بھئی یہ کیا چیف جسٹس صاحب عام آدمی کی پابندی کا جو فلسفہ ہے، یہ تو ہرڈ امیونٹی جس کو آپ اجتماعی مدافعت کہہ سکتے ہیں، وہ فلسفہ ہے جس کے تحت سویڈن نے یہ کام کیا ہے اور کئی ملکوں نے کیا ہے، اور اب وہ بھی وہاں پہ بھی رونا شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈیتھ ٹول ہے یکدم بڑھنا شروع ہو گیا، جو گراف ہے کرونا وائرس کا وہ بہت یکدم تیزی سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے، اور ان کے خدا نخواستہ میں نہیں کسی کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ان کے کہیں کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے۔ تو کیا آپ بھی ہرڈ امیونٹی میں بلیو کرتے ہیں؟ اگر آپ ہرڈ امیونٹی میں بلیو کرتے ہیں تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ دیکھیں دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں، اٹلی اور اسپین، جہاں پہ 14-15% لوگ افیکٹیز میں سے
وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی جان چلی گئی. جو اوور آل دنیا کی ریشو ہے وہ کچھ 6 to 7% کے درمیان ہے. اگر اوور آل دیکھیں کہ جو افیکٹیوز ہوئے ان میں سے 6 سے 7% لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی 2% کے قریب ہے. جو ہرڈ امیونٹی کا کنسیپٹ ہے جناب چیف جسٹس، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ کنسیپٹ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ کم از کم یہ WHO اور دنیا کے سارے ماہرین کہتے ہیں کہ 68 to 70% لوگ متاثر ہوں گے، افیکٹ ہوں گے، کرونا ان کو ٹچ کرے گا. اور پھر اگر پاکستان میں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اگر وہ منیمم میں سے ہے وہ بھی اگر ہوتا ہے 2% سے نیچے بھی ہوتا ہے تو پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن 22-23% میں سے 22-23 کروڑ میں سے اگر 15 سے 16 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور 2% لوگ جو ہیں، میں کہتا ہوں 1% لوگ بھی اگر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو وہ بھی 15-16 لاکھ بنتے ہیں. اور اگر 2% ہوتے ہیں تو وہ 30-32 لاکھ بنتے ہیں. تو جناب چیف جسٹس، کیا آپ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ کیا آپ کا ادارہ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ کیا وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں جی بغیر ریسٹرکشنز کے اوپن کریں، بغیر کسی SOPs کے اوپن کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں کہ وہ خود اپنے اوپر پابندیاں لاگو کریں اور وہ خود اپنے مینیجر ہوں اور اپنی ول کے ساتھ وہ اسٹے ایٹ ہوم والی فلسفہ اپنائیں، جب وہ چاہیں نکلیں اور یہ SOPs کو فالو کر کے خود ہی وہ نکلیں، خود اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے خاندان کو بچائیں. گورنمنٹ بیچ میں سے نیوٹرل ہو گئی ہے اور گورنمنٹ نے ماحول یہ پرووائڈ کر دیا ہے کہ سارے کاروبار نارمل چلے. یہ دنیا کے ایک ملک سویڈن میں، باقی 200 سے زیادہ ملک پاگل ہیں، ان کے حکمران پاگل ہیں، ان کے سائنسدان پاگل ہیں، ان کی پارلیمنٹس پاگل ہیں، ان کی عدلیہ وہاں کوئی نہیں ہے 100 ووٹر لینے والا. امریکہ میں کوئی جج نہیں ہے 100 ووٹر لینے والا. تو جناب چیف جسٹس، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا، خدا نخواستہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ کی جو ہرڈ امیونٹی کی فلسفی ہے، ہو سکتا ہے آپ اس پہ بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ گرمیاں آ گئی ہیں تو اس طریقے سے ہوگا، ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ جینیٹکس ہمارے جینیٹیکلی ہم بڑے اسٹرانگ ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے کہ سارا کچھ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ اگر اس کے اثرات ہوں گے تو کیا ہوں گے. پھر آپ کیا عوام پہ ڈالیں گے؟ جیسا عمران خان صاحب بھی عوام پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تاجر بھی عوام پہ ڈالیں گے، آپ بھی عوام پہ ڈالیں گے کہ جی عوام ذمہ دار ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت نہیں کی. عوام تو پوری دنیا کی اگر اتنی ذمہ دار ہوتے تو کیا دنیا میں ریاست کریٹ کی جاتی؟ کیا آئین کریٹ کیے جاتے؟ کیا سوشل کنٹریکٹ ہوتے؟ کیا قانون بنتے؟ کیا عدالتیں بنتی؟ کیا سزاؤں کا نظام نافذ ہوتا؟ یہ تو اللہ میاں نے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے بھی سزا اور جزا کا نظام رکھا ہے. تو آپ اس انسان کو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ہر چیز کی پابندی کرے گا؟ آپ کی ایک بات کہہ دینے سے ساری ریسٹرکشنز اپنے اوپر لاگو کر لے گا اور SOPs لاگو کر لے گا. تو جناب چیف جسٹس پلیز، پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری پھر آپ پہ ہوگی، آپ نے قبول کرنی ہے. اور وہ سارے تاجر جو واہ کر رہے ہیں انہوں نے قبول کرنی ہے، جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے اگر کھلا بھی ہے تو کسی نے SOPs کو فالو نہیں کیا. عوام تو عوام ہے، تاجروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ فالو کرتے، انہوں نے بھی فالو نہیں کیا. اور میں یہ چاہوں گا جناب چیف جسٹس کہ ایک 100 فوٹو اس پہ بھی لیں کہ لبرٹی کے تاجر یا شالمی کے تاجر یا تارک روڈ کے تاجر کتنی ان کی سیل ہے اور کتنا وہ ٹیکس دے.